अल्हम्दुलिल्लाह मक्का मुकर्रमा में 11 दिन गुजारने के बाद मदीना मुनव्वरा की तरफ आज में सफ़र हुआ। शार इब्राहिम खलील और फिर शार उस्मान इब्न अफ़्फ़ान से होती हुई गाड़ी बस हमारी निकल रही है। ये मक्के मुकर्रमे के रास्ते हैं, गलियां हैं, ऊंची ऊंची इमारतें, बिल्डिंगें, होटल्स। तकरीबन मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा तक 5 घंटे का रास्ता हमें तय करना है। ये पहाड़ी रास्ते में मुख्तलिफ पहाड़, रेगिस्तान है, ये हमें आएगी। एक अच्छी आबादी आपको नज़र आ रही है। मक्का और मदीना दोनों रसूलुल्लाह मुबारक के शहर हैं। दोनों में हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी गुजारी है। आप जब भी मदीना का सफ़र के लिए निकलते हैं तो इंसान की एक अलग सी कैफियत होती है, क्योंकि महबूब के शहर में जाना, रसूलुल्लाह मुबारक के रोज़े पर हाज़िरी देना, ये हर इंसान की, हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है। और जब ये ख्वाहिश आपकी पूरी हो रही हो तो इंसान की कैफियत भी मुख्तलिफ होती है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको बार बार हरमैन शरीफैन की ज़ियारत नसीब फरमाए। तो ये हम मक्के से निकल रहे हैं, मदीने की तरफ हमारी बस हमारी सफ़र है। मक्का मुकर्रमा बहुत बड़ा शहर है और ये चूँकि कदीम शहर भी है, क्योंकि ज़मीन पर सबसे पहले जब आदम और हवा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई थी तो वो भी अरफ़ात के मैदान पे, तो वो भी मक्का मुकर्रमा में है। अल्लाह तबारक व तआला का जो घर है खाना काबा, तो वो सबसे पहले मलाइक ने तामीर किया था, तो वो भी यहाँ पर है। मेरे दिलों तो सामने आपको क्लॉक टावर दिखाई दे रहा, जो बिल्कुल खाना काबा के साथ है। तो ये हम
نکل رہے ہیں مکہ شریف سے مدینہ منورہ کی طرف۔ تو یہ شہر، اس میں خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، اور وہ بھی سب سے پہلے ملائک نے اس کی تعمیر کی تھی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ زمین پر سب سے پہلے بسنے والا شہر جس پر انسان نے زندگی گزاری ہے تو وہ ہے مکہ مکرمہ۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر ارتقاء انسانیت کا آغاز ہوا تھا۔ ان راستوں پر رسول اللہ مبارک اپنے صحابہ کرام کے ہمراہ سفر کیا کرتے تھے۔ یہ مبارک راستے، گلیاں، شہر، حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی کے 53 سال اسی شہر میں گزارے۔ ملائکہ کا نزول ہوتا تھا، وحی کا نزول ہوتا تھا، انبیاء کرام کا شہر بھی رہا، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، کئی انبیاء کرام اسی شہر میں آئے۔ رسول اللہ مبارک کے صحابہ کرام وہ یہاں پر مدفون ہیں، یہاں پر انہوں نے بھی زندگی گزاری رسول اللہ مبارک کے ساتھ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق، عثمان غنی، علی حیدر کرار، یہ ان صحابہ کا بھی شہر ہے جو رسول اللہ مبارک کے جان نثار سپاہی تھے۔ اب ہم تقریباً مکہ شہر سے باہر نکل چکے ہیں۔ سارے پہاڑ آپ دیکھ سکتے ہیں، پہاڑی سلسلے شروع ہیں۔ اب ہم ایک سرنگ کے راستے وہ جا رہے ہیں، نکل رہے ہیں۔ یہاں سے بھی آپ کو کلاک ٹاور باقاعدہ دکھائی دے گا۔ کلاک ٹاور یہ بہت اونچی عمارت ہے، ہوٹل ہے، جو کہ آپ مکے میں جہاں طرف سے بھی داخل ہوں گے تو دور سے بہت کئی کلومیٹر سے آپ کو یہ کلاک ٹاور دکھائی دے گا۔ اب ہم یہاں مختلف راستے ہیں، تو ہم مدینے کی طرف مڑ گئے ہماری بس۔ یہ خوبصورت مسجد راستے میں، اور یہی مسجد عائشہ جہاں سے حضور علیہ السلام نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ اس کے بھائی کو کہا کہ اپنی بہن کو لے جاؤ اور وہاں سے عمرے کے لیے احرام باندھیں۔ تو یہاں سے بھی حاجی اور زائرین عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جب یہاں سے احرام باندھتے تو پھر عمرہ ادا کرتے، تو یہ اس کو چھوٹا عمرہ کہتے، کیونکہ قریب ہو، سب سے قریب
مکہ مکرمہ کے یہی مسجد عائشہ ہے۔ مکہ سے مدینہ منورہ کا فاصلہ تقریباً 450 کلومیٹر ہے، جو کہ اب تک ہم تقریباً 100 کلومیٹر تک وہ سفر کر چکے ہیں، اور 350 کلومیٹر اب بھی باقی ہے اور ہم راستے پر ہیں، اور انشاءاللہ 3-4 گھنٹوں میں ہم مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں راستے میں کھجور کے باغات اور کچھ سبزہ وغیرہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ الجنوب ایک علاقہ ہے، اس سے ہم اب گزر رہے ہیں، ایک بستی ہے۔ میرے محترم ناظرین، یہ ہم آپ کو کچھ کلپ راستے کے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ ہم اس لیے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ جو حضرات، جو دوست احباب وہ اس سفر کے لیے انتہائی شوق رکھتے ہیں، اور ان کی خواہش ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مکے اور مدینے کی زیارت نصیب کی سعادت عطا کرے، اور عمرے اور حج کی سعادت نصیب فرمائے، تاکہ ہمیں بھی ان راستوں پر جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے صحابہ نے سفر کی، اور ان مقامات پر جن میں انہوں نے قیام کیا ہے، شب و روز گزارے ہیں، تو ہم بھی اس طرف جائیں۔ تو اس وجہ سے ان حضرات کے لیے ہم نے کچھ کلپ ریکارڈ کی، تاکہ وہ ان کو کچھ خوشی ہو اور ان کا شوق اور بھی بڑھ جائے اس سفر کے لیے، اور اللہ جل جلالہ یقیناً وہ اپنے بندوں کو اسباب بھی مہیا کرتا ہے، اور انشاءاللہ اس کی زیارت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سب مسلمانوں کو نصیب فرمائیں گے۔ تو میرے عزیز دوستو، انشاءاللہ مدینہ منورہ پہنچ کر پھر وہاں پر جتنے زیارات ہیں مقدسہ ہے، ان سب کی جو تاریخی مقامات ہیں ان کے ولاگ آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا، اور پھر آپ اس سے مستفید ہو سکیں گے، اور مقامات مقدسہ کی زیارت کر سکیں گے، اور آپ کو انشاءاللہ اس کے ذریعے ہم پوری معلومات وقتاً فوقتاً پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر مدینہ منورہ میں ملیں گے انشاءاللہ، ہم قریب ہیں اور پہنچنے والے ہیں انشاءاللہ۔ جب مدینہ پہنچ جائیں تو پھر وہاں اور انشاءاللہ زیارات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس مبارک سفر کی توفیق عطا فرمائے، اس کے لیے جو اسباب ہے وہ مہیا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ جل جلالہ حرمین شریفین کی زیارت بار بار نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ۔